السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ لیسن نمبر 18 سیئنگس آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیسن ہم لوگوں کا جاری ہے اور ابھی تک ہم نے 5 احادیث اس لیسن کی پڑھ لی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے احادیث بھی یاد کر لی ہوں گی اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا ہوگا۔ اور ایک کام اور دیا گیا تھا کہ ان احادیث کو ایک چارٹ میں گھر میں لکھ کر کے آپ اپنے سامنے لگا لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رہنمائی ہدایتیں ہماری زبان پہ جاری و ساری ہو سکیں۔ تو 5 جو حدیث ہم نے پڑھی، یہ نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم من لم یتغن بالقرآن فلیس منا۔ نمبر 2 لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین۔ نمبر 3 الدنیا سجل المؤمن وجنت الکافر۔ نمبر 4 من یحرم رفقہ یحرم الخیر۔ اینڈ نمبر 5 نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اینڈ ناؤ وی learn and read about some more hadith. So number 6 بسم اللہ الرحمن الرحیم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ Hell has been surrounded by lust and heaven has been surrounded by hardship. That is narrated by Bukhari and Muslim۔ یعنی دوزخ کو، جہنم کو شہوات، نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو مکارہ یعنی دشوار گزار کاموں سے گھیر دیا گیا ہے۔ اتنی چھوٹی حدیث ہے لیکن پوری زندگی کی طرف رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر کسی کو جہنم میں جانا ہے تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے، جو جی میں آئے وہ کرتا رہے، میری لائف میری مرضی بول بول کر کے سارے حرام کام کرتا رہے، تو جہنم کو لست سے گھیر دیا گیا ہے۔ نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو انسان کے دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات کی بنیاد پر جو عمل کیا جاتا ہے، تو انسان جب اللہ نے یہ جہنم کے تعلق سے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس کو خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ ایک آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہے زندگی بھر، نتیجہ کیا ہوگا کہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو تیار کیا تو جبریل اسلام کو کہا کہ ذرا جاؤ دیکھ کر کے آؤ۔ جبریل اسلام دیکھ کر واپس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارے جبریل کہ کیسی ہے جنت اور جہنم؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں تو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا اور جنت کی سب خواہش رکھیں گے۔ جنت اتنی حسین ہے، جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں ہر کوئی تمنا کرے گا اس میں اس کو داخلہ مل جائے، ہر ایک کے دل میں تمنا جاگ اٹھے گی۔ اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ اس میں کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا، لذت سے گھیر دیا، نفسانی خواہشات سے گھیر دیا، اور جنت کو ہارڈ کاموں سے
گھیر دیا گیا، دشوار گزار کاموں سے گھیر دیا گیا، ہارڈ شپ سے گھیر دیا گیا۔ پھر جبرائیل السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اب دیکھ کر کے آؤ، تو جبرائیل السلام دیکھ کر واپس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی جہنم میں جانے سے بچ سکے، بڑا مشکل ہے کوئی جہنم میں جانے سے بچ سکے، یعنی جہنم کو اس قدر نفسانی خواہشات گھیر دیا گیا کہ انسان خواہشات پر عمل کرے گا اور جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اور جنت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے کہ اب کوئی جنت میں جا سکے، یعنی جنت کو جو ہارڈ شپ سے گھیر دیا گیا، دشوار گزار کاموں سے گھیر دیا گیا، تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی اب جنت میں جا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پورے طور پر سمجھیے کہ کیا کوئی ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی اگر یہ تمنا کرتا ہے کہ اپنی خواہشات پر عمل کرتا رہے جنت میں پہنچ جائے گا محض تمناؤں سے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، جنت فری میں حاصل نہیں ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف تمنا و خواہش کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو پانے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ایک معمولی دنیا کی ڈگری بھی ہم کو بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ پوچھیں جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، جو انجینئر بنتے ہیں، جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں، وہ کم محنت کرتے ہیں۔ آپ کی اسکول کی جو لائف ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے، ایگزام میں پاس ہونے کے لیے محنت تو ضروری ہے۔ تو دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے، دنیا کی چند لمحات کے لیے، معمولی ڈگریوں کے لیے آدمی کئی سال سخت محنت کرتا ہے، تب کہ اس کو کچھ اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ اور جنت جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، جس کا تصور بھی کسی کے اندر نہیں آ سکتا، اتنی ڈھیر ساری اس کی نعمتیں ہیں، وہ ہم کو یوں ہی مل جائے محض تمناؤں سے، تو اس کے بارے میں ڈیٹیل پوری یہ حدیث گویا پوری دین کی ڈیٹیل ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ بھئی آپ ہارڈ شپ اختیار کرو۔ کیا ہارڈ شپ ہے؟ یہی کہ اللہ کی عبادت سے شروعات ہوگی، فجر میں اٹھنا، نیند توڑ کر اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، بھوک لگی پیاس لگی اس کے باوجود روزے رکھنا، اپنی محنت کمائی کے ذریعے حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یا اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان احکامات کی پیروی کرنا، یہ ہارڈ شپ ہے۔ اور خواہشات سے رکنا، یعنی جو حرام ہے نہ حرام دیکھنا ہے، نہ حرام سننا ہے، نہ حرام گفتگو کرنی ہے، نہ غلط خیالات و حرام خیال کو ذہن میں پالنا ہے، نہ ٹچ کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، خواہشات، اس کو اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ تو یہ حدیث کا مطلب کہ اس طرح سے ہم زندگی گزاریں تو ہم جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں، ورنہ محض خواہشات سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجبت النار بالشہوات، کہ شہوات سے نار کو، جہنم کو گھیر دیا گیا ہے۔ ہم اپنی خواہشات کا کنٹرول کریں، خواہشات کو بالکل اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ حجبت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو ہارڈ شپ سے گھیر دیا گیا ہے، تو ہم ہارڈ شپ کریں اور جنت میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ حدیث نمبر 7، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، یعنی if anyone does not have even a part of the Quran in his heart, memory is like a deserted house. This is narrated by ترمذی شریف۔ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھر، خوفناک گھر، دل کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ جب دل ویران ہوتا ہے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی اچیومنٹ ہم حاصل نہیں کر پاتے، ہم سوچتے ہیں ہماری طبیعت کیوں بیدار ہے، ہماری طبیعت کیوں چاٹ ہے۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ سینوں کے اندر قرآن موجود نہیں ہے۔ آپ سب کے ارشاد گرامی ہے کہ جس کے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو یاد نہیں ہو، قرآن کچھ بھی اگر اس کو یاد نہیں ہے
تو گویا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 8، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ One who treads the path of seeking knowledge, Allah makes easy for him the road of heaven. This is narrated by Muslim Sharif۔ کتنی پیاری کتنی اچھی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو حصول علم کے راستے پر چلا، جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے کس کے لیے؟ جو علم حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بات معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا بھی ایک طرح عبادت ہے، اس کا ثواب ملتا ہے اگر نیت صحیح ہو، نیت درست ہو۔ علم کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی دینی علم ہے کوئی دنیاوی علم ہے، بلکہ علم اس کی بیس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ ہاں، وہ علم نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہو، اس کو علم نہیں مانا جائے گا، وہ تو انسانی اور شیطانی خیالات کی اپج ہے وہ۔ لیکن سچا اور صحیح علم حاصل کرنے کے لیے جو شخص بھی آگے قدم بڑھائے گا تو گویا وہ جنت کے راستے کی طرف قدم بڑھائے گا۔ اپنے گھروں سے جب اسکول کے لیے آپ قدم بڑھائیں یا مکتب کے لیے یا مدرسے کے لیے، جہاں بھی آپ کے قدم بڑھیں تو نیت ہماری درست ہونی چاہیے کہ گویا ہمارے قدم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے، طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، راستے میں چلنے والی چیٹیاں اور حشرات بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ علم حاصل کرنا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ ہماری سب کی نیتیں اس تعلق سے درست ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 9، الصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار۔ صدقہ wipes out sins like water extinguishes fire۔ narrated by ترمذی شریف۔ یعنی صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ صدقہ گناہ کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آگ پر پانی ڈالیں گے، آگ بجھ جائے گی۔ کتنی اچھی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آگ جل رہی ہے، آگ پر پانی ڈالا، آگ بجھ گئی۔ ویسے جو گناہوں کی آگ ہے، جو گناہ کر کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، جو گناہ کر کر کے ہم نے جہنم کی آگ بھڑکا دی ہے اپنے لیے، اس آگ کو اگر سرد کرنا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین بات ارشاد فرمائی کہ صدقہ کرو۔ صدقہ یعنی چیریٹی، کسی کی مدد کر دینا، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی محتاج کی مدد کر دینا۔ صدقے کے بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے۔ قول معروف صدقۃ، یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ جیب میں پیسے نہیں ہیں تو ضروری ایسا نہیں کہ اگر پیسے ہوں تبھی ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز جو پبلک کے لیے نقصان دہ ہے، راستے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹے ہیں، اس کو اگر ہم نے راستے سے ہٹا دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس کے الٹ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی یا راستے میں ایسی حرکتیں کی، راستے میں بیٹھ کر کے ہم گفتگو اس طرح کی کرتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو گویا وہ ہم اپنے نامعمال میں گناہوں کا اضافہ کر رہے ہیں، آگ بھڑکا رہے ہیں ہم جہنم میں۔
تو خیر حدیث یہ ہے کہ صدقے کے ذریعے گناہوں کی آگ مٹ سکتی ہے، اور ہم کو اس پہلو سے زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور حدیث نمبر 10، عزت فی الدنیا یحبک اللہ و عزت فیما عند الناس یحبک الناس۔ Be disinclined towards the world, then Allah will love you, and be disinclined towards what people possesses, then people will love you. Narrated by Ibn Majah۔ کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ تھوڑا ٹھہر کے اس بات کو سمجھ لیجیے، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، دنیا کی جو چکا چوند ہے، دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو نظر آتی ہیں، یہ بنگلہ ہے، یہ کاریں ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس کی خواہشات کے چکر میں آدمی پھر پوری زندگی لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین و احکامات کو بھول جاتا ہے۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کرو، ان کے پیچھے مت زیادہ پڑو، ضرورت بھری دنیا کا استعمال کرو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم سے اللہ محبت کرے گا۔ اگر دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو تم نے چھوڑ دیا، بس ضرورت بھر اس کا استعمال کیا، تو اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہوگی۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اس سے بڑا کیا نعمت ہوگی کہ اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے، کسی کو دیکھتے ہیں بڑی اچھی بائک ہے، کسی کو دیکھتے ہیں بڑی اچھی گھڑی اس کے پاس ہے، کسی کو بہترین چیزیں کچھ ملی ہوئی ہے، موبائل کا دور ہے آج کل، ایک سے ایک موبائل آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں بھی بڑی خواہشات پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس پہ توجہ مت کرو، اس سے بے رغبتی اختیار کرو، اس کو ایسا مت سوچے کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا، میں ایسا ہو جائے تو ایسا کر لوں گا، یہ لے لوں گا۔ لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر کے ہمارے دل میں مچلنے لگے۔ تو اگر ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کریں گے، یا ان سے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کاش ہمارے پاس بھی چیز آئی، ایسے کیسے ہم لے لیں یہ سب چیزیں، تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ انسان کو عزت ہوگی، اس انسان کی عزت ہوتی دولت کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، بڑے بڑے مکانات اور بڑے بڑے گاڑیوں کی بنیاد پر لوگ عزت نہیں کرتے، بلکہ اگر ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے کنارہ کش ہو جائیں اور بے رغبتی اختیار کریں، تو لوگ کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی، لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ چند احادیث تھی جو ہم نے پڑھی، ٹوٹل صرف 10 احادیث ہیں، اور چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں جو ہم نے یہاں پڑھا، اس کی میننگ سمجھی، اس کا مطلب سمجھا۔ اس کو لکھ بھی لیجئے اپنی نوٹ بک کے اندر، یاد کر لیجئے، بڑا اجر انشاءاللہ ملے گا۔ ہماری بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملے ادا ہوئے وہ ہم اپنی زبان سے اس کو ادا کریں، ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔